سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ فضائل توبہ کے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فضائل ذکر پر بات ہوئی، نفلی عبادات کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا، آج فضائل توبہ کے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ ایک پریپریشن ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے کہ ذکر کے فضائل بھی آپ جان سکیں، نفلی عبادات کی فضیلتیں جان سکیں، پھر یہ کہ توبہ اور استغفار کس قدر اہمیت رکھتی ہے اس کے حوالے سے بھی نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے الندم التوبہ، کہ ندامت جو ہے وہ توبہ ہے۔ ہمارے ہاں لوگ توبہ کے مختلف انداز ہیں، کوئی اپنے گالوں کو تھپک لیتا ہے اور توبہ توبہ کرتا ہے، کوئی کان پکڑ لیتا ہے۔ بنیادی طور پر ہے کیا توبہ؟ کیا اس بات کا عزم صمیم کر لینا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ توبہ ہے کیا، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے قرآن کریم میں کس کس انداز میں آیا ہے، پھر یہ کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کی خدمت میں وہی سوال کرنا چاہوں گا کہ جو بنیادی سوال ہوا کرتا ہے کہ آیا توبہ کی جو فضیلت اور اہمیت ہے قرآن و حدیث سے اگر ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک کا کیا حکم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی کیا فرامین ہے۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے اور بتقاضۂ بشریت انسان سے گناہ اور غلطی اور خطائیں ہوتی ہیں۔ بالکل بالکل۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ کرتا ہے اس حوالے سے؟ فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، فرمایا کہ وہ لوگ جو کوئی فاحش کام کریں، فحش قسم کا کام کریں یا پھر اپنی جان پر ظلم کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے گناہ کو اپنی جان پر ظلم کرنے سے تعبیر فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ سر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں کی طرح ہیں اور ہمارے اساتذہ کی سطح کے، اور فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اس لیے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے، وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے جہنم کی آگ کو لازم کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی جان پر ظلم کریں اور فحش کام کریں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کریں، اور فرمایا کہ وَيَسْتَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کریں، تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو محو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا کہ اے ایمان والو توبہ کرو اور توبۃ النصوح کرو، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ۔ یہاں میں بریک کر کے جلدی سے صرف 2 منٹ کے اندر ایک جملہ صرف کہوں گا کہ توبۃ النصوح کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے جملہ فرمایا حدیث پاک کا کہ الندیم ہوا توبہ، توبہ نام ہے ندامت کا، شرمندگی کا۔ جس توبہ کے اندر ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے اپنے کیے پر، وہ توبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ گال کو تھاپتے رہیں اور منہ پہ ہاتھ مارتے رہیں، توبہ توبہ پڑھتے رہیں، میری توبہ میری توبہ، کسی خوبصورت آواز والے کو بٹھا کر پوری رات پڑھتے رہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا اگر دل کے اندر ندامت نہیں ہے۔ یہ آپ یہ سمجھے کہ توبہ کا رکن اعظم ہے۔
جیسے کہتے ہیں کہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے، توبہ کا رکن اعظم جو ہے وہ ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ فرمایا کہ یہ اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، فرمایا ایک انسان اپنے کیے پر نادم ہو اور ایک آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، فرمایا یہ توبۃ النصوح۔ اس کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کی مبارک آیت کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، رب کائنات فرماتا ہے کہ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا بات ہے! کتنا بڑا سر جی، کتنا بڑا انعام، اتنی بڑی بات، بہت بڑی بات۔ اور دوسرے مقام پر تو سورہ فرقان کے اندر فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہاں فرمایا کہ محو کر دے گا، وہاں فرمایا کہ ان سیئات کو مٹا کر وہاں حسنات لکھ دی جائے۔ واہ واہ! نہیں، دنیا کی کوئی ایسی صلح دکھا دو یار۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی کریڈٹ ڈیبٹ تو ہوگا، کیا لینا ہے کیا دینا ہے اس پر بات ہوگی، لیکن یہ رب کا کرم دیکھیں، یہ رب کی مہربانی دیکھیں۔ فرمایا نہ صرف مٹا دے گا بلکہ مٹا کے وہاں پر حسنات اور نیکیاں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن بنیادی طور پر دیکھیں کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرے تو سچے دل سے توبہ کرے، جیسے ذکر کیا ہم نے، اس کے اندر ندامت ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ انسان انتظار کرتا رہے کہ میں آج توبہ کروں گا کل توبہ کروں گا۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ فرمایا کہ انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے۔ فرمایا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن والذین یموتون وهم کفار۔ فرمایا یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان انتظار کرتا رہے، اب جب موت کا وقت آیا، موت کا غرغرہ آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، تو اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کر لی۔ جب دریائے قلزم نے اسے اٹھایا اور اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو رب کائنات نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، ساری زندگی تو نافرمانی کرتا، اب جب دریا نے اٹھایا ہے تو فرمایا یہ توبہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان کی موت کا کون سا وقت ہے، کون سی گھڑی ہے، اس سے پتا چلا کہ انسان کبھی بھی انتظار نہ کرے، غلطی ہو جائے۔ اے سونے والے رات کو سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کر کے سو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھ کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرۃ، فرمایا میں روزانہ اللہ کی بارگاہ کے اندر 70 بار استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ انی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، فرمایا 100 بار روزانہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ حضور کی شان تو یہ ہے کہ حضور کے صدقے اگلے پچھلے گرنام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نوح اصغر کا نجینا۔ لیکن پھر بھی تعلیم امت کے لیے وہ فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ رجوع کرتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کرم کرے، آسمانوں کے دروازے کھلیں، روزی کے دروازے کھلیں، تو فرمایا اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے بارگاہ کے اندر استغفار کیا کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام خاص طور پہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کو یہی کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، توبہ کرو۔ فرمایا کہ توبہ کرو گے تو يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا توبہ کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش کا نازل فرمائے گا، تمہاری روزیوں میں برکت ہوگی اور تمہاری اولاد میں برکت ہوگی۔ یعنی اگر چاہتے ہو کہ روزی کے راستے کھلے، اولاد کے لیے برکتیں ہوں، اس کا ایک ہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت بڑی صراحت کے ساتھ علامہ صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا۔ اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے لیکن پہلے ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا رمضان ہے توبہ کے فضائل پر بات ہو رہی ہے اور اس کی فضیلت و اہمیت از روئے قرآن ہم نے سنی علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے، اور اب یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ توبہ کا شرعی حکم اور حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ فرض ہے، سنت ہے، یا صرف ثواب کے لیے توبہ؟ کیا فرمائیے گا سر اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تو اس سوال کا جواب حضرت علامہ کی گفتگو میں آ بھی گیا ہے جی ایک حوالے سے کہ کس طرح قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے تو پھر اس کا رخ کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن صرف آپ کے سوال کے جواب میں حضرت کی موجودگی میں بغرض اصلاح عرض کروں کہ اس موضوع کو بہت تفصیل سے امام غزالی نے برتا ہے۔ امام غزالی کا جملہ یہ ہے کہ توبہ انسان کے شعور سے لے کے اس کے زندگی کے آخری لمحے تک واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے جب تک آپ ایک اور اس کی
یعنی دلیل بھی دی ہے. انہوں نے کہا معصیت آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. معصیت کے آگے دیوار باندھنا اور اس سے چھٹکارا پانا توبہ ہے. واہ واہ بہت عمدہ. تو اب معصیت آپ کو بار بار چھیڑ رہی ہے, بار بار چھیڑ رہی, بار بار انوائٹ کر رہی ہے. شیطان اپنی جگہ اس کے آگے بند باندھنا ہے. شیطان موجود ہے. تو جب تک آپ اس کا اہتمام انتظام نہیں کریں گے, اس سے رکاوٹ کا, اس وقت تک آپ بات کر نہیں سکیں گے, آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بالکل بالکل. پھر جب اللہ رب العزت نے جس طرح حضرت نے فرمایا کہ آخر تک یعنی توبہ کر لی, ٹوٹ گیا, پھر ارتکاب ہوا گناہ کا, پھر توبہ کر لی, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رحیم ہونے کی سب سے بڑی مثال ہے. واہ 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 واہ. لیکن میں اس لیے بھی بات کر رہا ہوں اور اس کو برتا بھی ہے ایک باب کو الگ بنا کر کہ توبہ اصل میں گناہ کے حبس زدہ ماحول میں باہر کے لیے ایک کھڑکی ہے. واہ. عنایت کی, عطا کی اور اللہ کی طرف سے رضا کی ایک کھڑکی ہے. بہت عمدہ. آپ جب توبہ یہ کھڑکی ہے. ورنہ یہ دیکھیے, پھر میں عرض کروں کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے, آپ ذرا دیکھیے کہ جب اللہ رب العزت حقوق اللہ کی بات کر رہا ہے تو اس میں تو اپنی جگہ چیز آ گئی. حقوق العباد میں بھی آپ سے سرزنش, آپ سے اجتناب ہو سکتا ہے, کمی ہو سکتی ہے, اور حقوق اللہ میں بھی, دونوں صورتوں میں. اور پھر رغبت, کشش کہیں اور ہے نا جہاں کے لیے روکا گیا ہے. تو اس کشش میں اگر آدمی آ کے اور کوئی ارتکاب کر لیتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے غلط کیا, تو واپس آنے کو توبہ کہتے ہیں, پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں. اور اس کے لیے کیا اچھا جملہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے جو توبہ کرے. اس کی مثال کچھ ایسی حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ جیسے آپ صحرا میں جا رہے ہوں اور آپ کا وہ اونٹ جس سے اتر کر آپ نیچے آئے ہیں اور پلٹ کر دیکھا تو وہ غائب ہو گیا, اور اس میں سارا سامان آپ کا ہے, اور اب آپ متفکر ہیں اور بیٹھ گئے. وہ اچانک اگر آ جائے, لوٹ آئے, تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی. ایسے ہی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا واپس آ گیا, چلا ہے. تو یہ جب درجات ہیں اور کیفیات ہیں, ایک حضرت سقطی رحمۃ اللہ تعالی, سقطی جنید بغدادی کے مرشد, ان کا ایک جملہ کیسا ہے حضرت, کہتے ہیں کہ دعا اصل میں گناہ کو یاد کرانے کے لیے ہے, کہ جو گناہ ہو گیا وہ آپ کو یاد رکھنا ہے تاکہ شرمندگی ہو, پشیمانی ہو. اور یہ بھی پھر آگے جا کے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ جرم کے ارتکاب میں توبہ ہے؟ نہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اس کو مکمل طور پر قادر جاننے کے لیے بار بار جو آپ توبہ کر رہے ہیں, یہ قرب کی دلیل ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اور توبہ اصل میں ہے ہی اس لیے کہ یہ اللہ کے قرب کی طرف لے جاتی ہے. کتنی عجیب بات ہے, ایک شخص دور چلا گیا, پتنگ کٹ گئی, اور اب اس کی ڈور پھر سے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو یہ جو واپس آنے کی بات ہے, یہ جو مراجعت ہے, یہ اصل میں توبہ کا انعام ہے. کیا کہنے, کس منزل کی طرف سر نے اشارہ فرمایا ہے کہ بندہ بھٹک جائے, گناہوں سے آلودہ ہو جائے, اس کی زندگی میں کوئی امید کی باقی کرن نہ رہے, لیکن پھر وہ اگر تائب ہو جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرے رب کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی کامیابی کا دن ہے. یہ وہی شخص بتا سکتا ہے. اچھا, یہ بھی جاننا چاہوں گا میں, چونکہ علامہ صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ توبہ کے مختلف ہمارے ہاں مروجہ انداز ہیں, تو ان مروجہ انداز کے حوالے سے ہی بات ہوگی. توبہ کس طرح کرنی چاہیے حضرت؟ زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے سے کیا توبہ ہو جاتی ہے؟ یہ کیا وہ آپ نے حدیث مبارکہ حضور کی پیش فرمائی تھی کہ ندامت دراصل توبہ ہے, کیا فرماتے ہیں؟ بالکل, حضور نے فرمایا کہ الندیم هو التوبۃ, اور یہ توبہ کا رکن اعظم ہے. دیکھیں, ہم گفتگو اسی پر کر رہے تھے کہ انسان جو ہے کل بنی آدم خطاء, بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے, اس سے غلطیاں اور خطا ہو جاتے ہیں.
اور جب بنی آدم سے فرمایا خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو خطا تو کرتا ہے لیکن پھر رجوع بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر لوٹ کر آ جاتا ہے۔ یہ اس کی اصل ہے۔ خطا کرنا بھی اس کی طبیعت کے اندر جبلت میں شامل ہے، لیکن فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کے آ جانا۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب نکتۃ سوداء فی قلبہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نوسط سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ سر بیٹھے ہوئے قبلہ، یہ دل آئینہ ہے، اس دل کو بچا کے رکھنا ہے، یہی سب کچھ ہے اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز و ماور۔ فرمایا کہ جب نقطہ لگتا ہے، اگر انسان توبہ کر لے فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِرَ قَلْبُهُ، توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیقل کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان توبہ نہ کرے، بڑھتا رہے تو فرمایا کہ فَذَلِكَ الرَّانُ، اس کے دل پر ایک ران اور ایک رین آ جاتا ہے، ایک اس کے دل پر جو ہے سیاہ چیز آ جاتی ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کے دل پر ایک پردہ آ گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے، میں اس مجلس میں جاتا ہوں، مسجد میں جاتا ہوں، میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ وہ دل اس لیے گھبرانے لگتا ہے کہ وہ گناہوں سے دل آلودہ ہو چکا ہے۔ اگر اس دل کو منور کرنا چاہتے ہو، اس دل کو تم دوبارہ آراستہ کرنا چاہتے ہو تو فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرو۔ باقی رہا آپ کا سوال، دیکھیں رئیس بھائی سر بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کی بنیاد جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ بالکل ان لفظوں کی قبولیت، لفظوں کی برکت تبھی ہوگی کہ اس کا قلب کے ساتھ رابطہ ہوگا۔ بالکل اگر یہ لفظ محض لفظ ہیں، کتنے بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنے بھی آراستہ پیراستہ اور بڑے مزین مرقع مسجع، لیکن اس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہے تو یہ ہوا منصورہ، یہ ہواؤں کے اندر فضاؤں کے اندر چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں بورڈ لگ جاتے ہیں نا پہلے سے، رقت امیز دعا فرمائیں گے فلاں حضرت صاحب، تو کس بازار سے رقت پہلے سے تم نے خرید کے جیب کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ دعا شروع ہوگی تو حضرت نکال کے لے آئیں گے؟ ارے خدا کے بندے، یہ تو اللہ کی عطا ہوتی ہے اور یہ تو اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، کیفیت ہے، مل جائے تو مل جائے۔ تم نے پہلے سے بینر لگایا ہوا ہے کہ حضرت جو ہے حضرت رقت انگیز دعا فرمائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو لفظوں کا کچھ نہیں ہے۔ وقت آنے والا علامہ صاحب، آپ جانتے ہیں شب برات پر جو رقت انگیز کیفیات ہوں گی اور وہ باقاعدہ اس کے بھی چلائے جاتے ہیں سوشل میڈیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہم تو میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا محفوظ فرمائے، باقاعدہ دعاؤں کے لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ہم نے اس بڑی رات کے اندر کس انداز سے دعا کرنی ہے، ہم نے ہاتھ کیسے اٹھانے لوگوں کے سامنے۔ بعض لوگ تو پرچے نیچے رکھے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ، قوم کو ان ڈراموں کی طرف لے کے نہ جاؤ، قوم کو اصل کی طرف ٹوٹے پھوٹے دو لفظ ہوں جو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے۔ کیا بات ہے! تو یقین کریں ہمارا بھی بھلا، سب کا بھلا ہو جائے۔ اور اتنے ڈرامے، اتنی ایکٹنگ، اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد اور آخر کے اندر کیسی دعا کی میں نے؟ رئیس بھائی آپ نے دیکھا کیسے کر دیا، کیسے دیکھا؟ یہ دعا نہیں ہے، یہ ہم ڈرامہ کہہ سکتے ہیں، آرٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے، اللہ معاف کر دے ہمیں، یہ میڈیا کا آرٹ کہہ سکتے ہیں، فن کہہ سکتے ہیں، دعا نہیں ہے۔ وہ جو آپ نے فرمایا کہ دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا قلب کی کیفیت کا نام ہے۔ جب انسان کا دل اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع ہو جائے، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی دعا بڑی اچھی، تو اس کے لفظوں کی وجہ سے کہتے ہیں نا۔ اب گونگا ہے تو پھر تو وہ تو غریب گیا، اس کی تو ختم دعا، اس کی دعا کبھی قبول نہیں، اس کے پاس لفظ ہی نہیں، پتہ نہیں اس کی دعا ہم سے بھی زیادہ آگے جائے۔ تو دعاؤں کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، لفظوں سے زیادہ اس کیفیت کو حاصل کریں، اور یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ نہ میرے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ سے عافیت اور کرم مانگے۔ کیا بات ہے! دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بات یہی کہ دل کی کیفیت، قلب کی کیفیت، وہ حضوری قلب کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔ تو جو منظر نامہ تھا، بغیر برا مانے ہمیں یہ سننا چاہیے جو علامہ صاحب نے منظر کشی فرمائی ہے جو ہمارے معاشرے کی ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ واقعتاً حضوری قلب کے ساتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں لیکن ظاہر کیمرے کی آنکھوں نے کیپچر نہیں کر رہی ہوتی، تو اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادات کرنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا، کیا توبہ سے ہر قسم کا گناہ یعنی کہ خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو معاف ہو جاتا ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ جناب اب تو گناہ اتنے ہو گئے ہیں، وہ تو خفیہ اتنے گناہ ہوئے ہیں جناب، اعلانیہ بھی کہہ چکا ہوں اب تو میں،
اب کیا توبہ کر, اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا نہیں کرے گا. یعنی اللہ کے اس معاف کر دینے کے عمل کو یا اس کیفیت کو ہم اپنے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں یا اسسمنٹ کرتے ہیں اس کی کہ اللہ تعالیٰ اتنا معاف کر دے گا, اتنا نہیں کرے گا. کیا فرمائیے؟ بنیادی غلطی ہے. اس لیے کہ جب رب العزت نے قرآن پاک میں واضح کر دیا کہ کس انداز میں توبہ کرنے والے کو اس طرح مطہر کر دیا جاتا ہے, مصفہ کر دیا جاتا ہے, اس کی گناہ حضرت نے ابھی عمدگی کے ساتھ دلیل کے ساتھ پیش فرمائی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو جب یہ بات ہوگی کہ گناہ کیا ہی نہیں تو آپ کوانٹیفیکیشن کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا؟ بالکل بالکل وہ قادر مطلق ہے. اس نے جب یہ کہا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے, مجھے اس پر پیار آتا ہے, میں اس کے قریب ہوتا ہوں, مقرب, تو ایسی صورت میں چاہے کتنے ہی گناہ ہوں, اگر توبہ بھی توبۃ النصوح ہے, دل سے ہے جیسا کہ حضرت نے فرمایا, تب تو پھر ایک ہی ساتھ لانڈری ہو جائے گی نا, صاف ہو جائے گا نا, دھل جائے گا نا. یہ دھلنے کے لیے سر کے جملے بھی مختصر جامع ہوتے ہیں عنایت, تو وہ دھلنے کے لیے بھی کوئی قسطوں کی ضرورت تو نہیں ہے. یہاں میں حضرت سے اجازت لے کے یہ بھی عرض کروں کہ دیکھیے یہ آپ کے سوال میں ایک چیز مضمر ہے, جی جی, اور وہ یہ ہے کہ آپ کس نیت سے توبہ کر رہے ہیں. اگر نیت آپ کی یہ ہے کہ آئندہ اس کا ارتکاب نہیں کرنا, اور دیکھیے معتزلہ کے علاوہ ہمارے یہاں سنت والجماعت میں تو باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کی 3 ہی اسٹیجز ہیں. ایک یہ کہ جیسا احساس ہو اسے فوراً چھوڑ دو, دوسرے یہ کہ نہ کرنے کا وعدہ کرو, اور تیسرے یہ کہ شرمندہ رہو. یہ 3 درجات جب آ گئے تو پھر آٹومیٹیکلی ایک چیز آ گئی. میں اس کو وائنڈ اپ اس طرح کرتا ہوں کہ دوسرے ادھیان میں ایک چیز ہے کانفیشن. جی, یہ کانفیشن توبہ نہیں ہے. اچھا, کانفیشن تو کسی ایک سے غلطی سرزد ہو گئی تو دنیا ہی کے کسی ایک مقتدر شخص کے سامنے وہ اعتراف کر رہا ہے. یہاں معاملہ بندے کا اللہ سے, کوئی اور درمیان میں نہیں ہے. تو یہ کانفیشن نہیں ہے, یہ کنوکشن ہے. واہ واہ, یہ کنوکشن ہے. کیا اچھی بات سر, تو بہت ہی خوبصورت انداز میں بڑے لاجیکلی چیز کو واضح فرماتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے, فضائل توبہ پر بات ہو رہی ہے, اور اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہے تو اس کو مرکوز کر لیں اس پروگرام کی طرف, چونکہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو آپ کی اور ہماری خوشبختی ہے کہ ہم شب برات سے پہلے سن رہے ہیں اور اس ماہ مبارک میں سن رہے ہیں. تو کیا خبر کس کے دل پر کون سا جملہ, کون سی بات اثر کر جائے, اور آج کا یہ پروگرام جو ہے ہماری اگلی زندگی کو, آنے والی زندگی کو بہتر بنا دے اور بہت ہی خوبصورت بنا دے. یہ ہم نے دیکھا ہے عمومی طور پر کہ لوگ سچے دل سے توبہ تو کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پھر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو کیا ایسی صورتحال میں کیا دوبارہ وہ توبہ کرے, پھر استغفار کرے؟ کیا کہتے ہیں علامہ صاحب, انسان ہے نا, چونکہ اس میں اس کی سرشت میں ہے کہ گناہ کرتا ہے وہ, پھر وہ توبہ کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. سر نے آغاز کے اندر ایک خوبصورت جملہ فرمایا کہ یہ زندگی تک کا تعلق ہے, زندگی تک کا. جب تک انسان کی, میں اس پر حدیث پاک پڑھ رہا ہوں, فرمایا کہ ان شیطان قال, شیطان کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وَبِعِزَّتِكَ يَا رَبْ لَا أَبْرَحُ أُغْوِ عِبَادَكَ مَا أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ, کہ اے رب میں تیری بارگاہ کے اندر چیلنج کرتا ہوں کہ جب تک تیرے بندوں کے جسم میں جان ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا, ان کو اغوا کروں گا, اور میں ان کو جو ہے تیرا نہیں ہونے دوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو تیری طرف نہیں مانے دوں گا. رب کائنات نے فرمایا کہ وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتَفِعَ مَكَانِي, میری عزت و جلال اور بلندی مکان کی قسم ہے, تو ان کو گمراہ کرتا رہے گا. لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ, اور میں جب تک یہ آتے رہیں گے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس پر دوسری بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پڑھوں گا, یہ میرے سامنے مشکات کھلی ہوئی ہے, صحیح احادیث طیبہ کا مجموعہ ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا, وہ جو آپ نے بات فرمائی کہ بندہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے, پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, تو رب تعالیٰ جب گناہ ہو جاتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ علیم عبدی ان لہ ربا, میرا بندے کو پتہ ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور میں اس کو پکڑ بھی سکتا ہوں اور میں اس کی توبہ قبول بھی کر سکتا ہوں. فرمایا اگر اس کے اندر یہ ابھی تک موجود ہے
تو فرمایا آؤ میں اپنے بندے کی بخشش سبحان کروں۔ اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی کہ سبحان وَلَمْ اللہ۔ يُصِرُّوا وہ عَلَى مَا کتنا فَعَلُوا، غفور رحیم ہے۔ کتنا غفور، اللہ۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، گناہ ہو گیا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں اور اڑ نہیں جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے بارگاہ کے اندر شرمندگی سے آتے ہیں، رب کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ بس میں بات اس پر مکمل کرتا ہوں کہ دیکھیں رئیس بھائی آپ نے فرمایا کہ بڑی رات آ رہی ہے، بڑی مبارک رات ہے، ان اللہ تعالی ینزل الی سماء اور یہ الدنیا پروگرام اس فیغفر، اعتبار سے بہت اہم ہے۔ بالکل، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، یعنی مغفرت عامہ کی رات ہے۔ آواز آتی الا من مستغفرین فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی؟ لیکن اس میں ایک بنیادی میں عرض کروں گا، ارشاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بڑی مبارک رات کے اندر بھی اگر کوئی شخص عاقل والدین کا نافرمان ہے، جیسے سر نے فرمایا نا کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی پوپ کے پاس یا کسی عالم دین یا امام کے پاس، وہاں جا کے رب تبارک و تعالیٰ یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر گھر میں جو آپ کی جنت ہے، جو آپ کی دعا کا دروازہ ہے، اس کو تم ناراض کر کے اور یہاں مسجد کے اندر سفید ٹوپی پہن کے اور تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہو، یا رب یا رب یا رب، فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ راضی نہیں ہے۔ وہ راضی او راضی تو رب بھی راضی، فرمایا یہ جب تک نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی شخص قطع تعلق کرنے والا ہے، اس پہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں، قطع تعلق کرنے والا ہے، اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض پال کے، میل پال کے، اور مسجد میں آ کے تسبیح لے کے اور سفید ٹوپیاں بازار میں بھی خریدنا شروع کر دیں گے، سفید کپڑے سفید ٹوپیاں، فرمایا آ کے بیٹھ گیا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول و منظور نہیں فرماتا۔ تیسرا دیکھیں ہمارے ایک بڑا غلط قسم کا کانسیپٹ ہے کہ جیسے سر نے ایک جملہ بڑا خوبصورت فرمایا تھا کہ یہ میری تجارت اور یہ میری عبادت، یہ بازار کے اندر دنیا جان کے سارے نیلے پیلے کالے پیلے، علامہ صاحب کو ازبر ہیں، یہ کسی پچھلے کئی پروگرام میں آپ نے بہت پہلے کہا تھا، یہ جملہ کہا تھا سر نے، آپ کے حافظے کو مجھے وہ جملہ یاد ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری تجارت اور یہ میری عبادت۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں، اسلام کے اندر تجارت بھی عبادت ہے اور عبادت بھی عبادت ہے۔ کیا بات؟ یہ نہیں ہے کہ بازار میں آپ دنیا جہان کے لوگوں کے مال کھا کے، پلاٹ قبضہ کر کے، کالا پیلا نیلا سب کچھ کر کے، اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شب برات آئی ہے، لیلۃ القدر آئی ہے، یہ عمرے آئے، حج آئے، میں بالکل پاک صاف ہو جاؤں گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، جب تک آپ لوگوں کا حق واپس نہیں کریں گے رب تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہو جائے، نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ جاؤ اس مبارک رات آنے سے پہلے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی رات آنے سے پہلے اپنے معتقدین کو خط لکھا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ اگر قطع تعلق ہے تو اس کو صحیح کر لو، والدین سے ناراضگی ہے اس کو ٹھیک کر لو، فرمایا تاکہ اس رات کی برکتیں حاصل کر سکو۔ آج خط نہیں ہے، آج یہ کروڑوں لوگوں کو پیغام جا رہا ہے کہ مبارک رات آ رہی ہے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، دل کو صاف کر دیا جاتا ہے نا کہ 1000 5000 10,000 کو ایک مجھے معاف کر دیں، اور آج دیکھیں یہ میسیج ایک رسم بن گئی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کس سے معافی مانگ رہے ہیں، کیا مسئلہ، خاموش معافی مانگ رہے ہیں، اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام اتر گیا سر سے، جان چھوٹ گئی ہے، ہم نے کسی کی بےعزتی کی ہے، کسی کے ساتھ کچھ بھی کیا ہے، بھائی میسیج کر دیا نا، معافی مانگ لیا، اب کیا کروں میں، مر جاؤں کیا، اب اس کے بعد کیا کروں؟ بھائی یہ معافی نہیں ہے، آپ نہ شرمندہ ہوئے، نہ اپنے معاملات کو پورا کیا، اتنی گزارش ہے قطع تعلق کو ختم کریں، والدین کو راضی کر لیں، اگر کسی کے ساتھ لین دین ہے، اگر اللہ سے برکتیں چاہتے ہیں اس مبارک رات میں، یہ انوار و تجلیات کے اترنے کی رات ہے، رحمتیں اتر رہی ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا، ہمارے حضرت عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، یہ بہت دور تک آواز جا رہی ہے، او یورپ سے لے کر امریکہ سے لے کر جتنے ساڑھے پرا بیٹھے رہے، جتنے بیٹھے رہے اتنے آواز جا رہی ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ، اس رات اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے، آ جاؤ اللہ کی رحمت کھولے۔ کیا اچھے انداز میں مفتی صاحب نے، علامہ صاحب نے باتیں ارشاد فرمائی، اسے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قطع تعلق اگر کسی سے ہے تو جوڑ لیں اس کو، والدین سے آپ کی دل میں اگر کوئی کجی ہے، رنجش ہے، معافی مانگ لیں ان کے پاؤں پکڑ کر، اور لین دین میں اگر کسی سے معاملات ہیں آپ کے تو اس کو درست کر لیں، چونکہ وہ رات آنے والی ہے اللہ اکبر کہ جس میں بے شمار لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق بنی کلب کی بکریوں کے برابر، یعنی کہ بکریوں کو بالوں کے برابر بہت کثیر بال ہوتے ہیں اس بنی کلب کی بکریوں کے، تو اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت تو اس سے بھی زیادہ وسعت رکھتی ہے، تو جتنے چاہے اپنے بندے بخش دے۔ اب جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ بندہ اگر یہ سوچ کر گناہ کرے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اور گناہ کیے جا رہا ہے، تو کیا ایسی سوچ رکھنا
اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں تو ایکشن کا فرق ہو گیا کہ آپ نے پہلے یہ محسوس کیا کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ تو ہے نہیں، ایمان کا حصہ ہے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں حضرت آپ تشریف فرما ہے کہ اس کے بخش دینے کی کیفیت کو بھی اسی نے تو بتایا ہے. ہاں صحیح بات. ذرا عام ترین بات یہ ہے کہ بخشنے والا میں ہوں، یہ کس نے بتایا؟ حضور کے ذریعے اللہ رب العزت نے بتایا نا. تو یہ بخشنے والی قدرت کو پیش کرنا، واضح کرنا اپنی جگہ، لیکن صرف اس لیے کہ بخشنے والا وہ ہے تو باقی ساری منفی چیزیں کرتے چلے جاؤ، یہ رحیم ہونے کی کیفیت کی طرف لے جاتا ہے. آپ ذرا دیکھیں کریم اور رحیم بھی ہے نا وہ، لیکن آپ کے لیے چیلنج کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، پہلے وہ تو مانو، جس طرح حضرت نے ابھی عمدگی سے ساری بات بتائی، یہ بتا دیا یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے نا، اوامر نواہی، تو آپ اس کی طرف تو جا نہیں رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ مغفرت کا وعدہ کر چکا ہے، اس لیے اب مجھے ہر چیز خراب ہی نظر آئے گی، وہ میں کروں گا. یہ بنیادی طور پر فہم کی کجی ہے، خرابی ہے. میں بہت واضح عرض کروں کیوں؟ اس لیے کہ یہ تصور جو ہے مغرب کا، یہ تصور ہی مغرب کا ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، وہاں مغرب میں یہی معذرت کے ساتھ جو پروٹیسٹنٹ طبقہ ہے وہ کریٹ کیسے ہوا سب جانتے ہیں نا، یہ تو تاریخ ہے، میں کسی طرف ہدف نہیں بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ چونکہ معاف کر دیتا ہے، اب ہمیں جو کرنا ہے وہ کر لیں. تو وہ پھر بتایا گیا کہ یہ غلط ہے. تو انہوں نے اپنی بات کو غالب کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں، پورا لٹریچر ان کے یہاں موجود ہے. ہمارے یہاں کا نوجوان یہ جب کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جب صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ بخش دینے والا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ مجھے بخش دے. اس پر قادر ہو. میں نے شروع میں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ یہ ایکشن اور فریکشن کی بات ہے. آپ ایکشن وہاں سے شروع کر رہے ہیں جو فریکشن کی منزل ہے، جہاں رکنا ہے وہاں آپ بڑھ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ بخش دینے والا ہے اس لیے میں سارے کام کروں، یہ نہیں. ہاں آپ سے اگر کوئی خراب کام سرزد ہو جائے تو پھر خوشی و خضوع کے ساتھ قلب کی گہرائی اور گہرائی میں آ کر اس سے جب توبہ کریں گے تو وہ پھر بخشنے والا تو ہے نا. وہ پھر یوں آپ راستہ تو تلاش کریں. گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بارگاہ میں چلا جاؤں گا، بارگاہ میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، تو اس کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا ہے، قدم اٹھانا ہے، قدم بڑھانا ہے، راستے پر چلنا ہے، سواری کو لینا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے، تب جا کے پہنچیں گے نا اس منزل پر. تو منزل پر پہنچنے سے پہلے آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں تو منزل پر پہنچ گیا، تو یہ ممکن نہیں ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ مکمل کر کے، اور پھر اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر کے اس کی بخشش مانگنا، یہ بھی بندگی کی بڑی دلیل اور اس کا معاف کرنا ربوبیت کی بڑی سند ہے. کیا بات ہے. پیغام کی صورت میں چاہتا ہوں دو اگر جملے آپ کے شامل ہو جائیں. بس میں پیغام کی صورت میں یہی کہوں گا کہ آپ تمام امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے غیابت میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سب سے زیادہ جلدی قبول، اسرع الدعوات فرمایا. اور فرمایا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ خدایا تو اس کی دعا جو بھائی کے حق میں وہ بھی قبول فرما، اور اس کے حق میں یہ دعا کو قبول و منظور فرما. تو سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، رجوع کریں، اور یہ اس کو ہم ایک رسم نہ بنائیں. ایک جملہ میں جلدی سے کہہ دوں گا چونکہ آگے مبارک رات آ رہی ہے. قبرستان میں ہمارے یہاں جانا سنت مبارکہ ہے، لیکن قبروں پر پاؤں رکھنا آداب بے ادبی ہے. قبروں کے اوپر اگر بتی جلانا، موم بتی جلانا، یہ سب کچھ کرنا، قبرستان میں میلہ ٹھیلا بنانا، یہ سب کچھ نہیں ہے. فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِي لَيْلَ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِي. حضور تشریف لے گئے، سنت مبارکہ ہے، لیکن ان آداب کو اور حدود پیش نظر رکھنا ضروری ہے، پیش نظر رکھنا لازم ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب. سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سبھی اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ماں جتنا ہم سے پیار کرتی ہے کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. خود گیلے میں سوتی ہے، ہمیں سوکھے میں سلاتی ہے، خود جو ہے بھوکی رہتی ہے، اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے، خود پیاسی رہتی ہے، بچے کی پیاس کا اہتمام کرتی ہے، اس کی سیرابی کا اہتمام کرتی ہے. تو وہ رب کی جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت فرماتا ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں معاف فرما دے گا؟ بس یہ کہ توبہ کرنے کی بات ہے، تائب ہو جانے کی بات ہے. اس کی رحمت بہت وسیع ہے.
یقیناً وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چونکہ وہ ستار العیوب بھی ہے، ہماری ہے پوشی فرمانے والا بھی ہے، اور غفار الذنوب بھی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا بھی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی 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 سب کے لیے، 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 روشنی سب کے لیے، روشنی